بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورۃ البقرہ چھٹا رکوع ہے. دوسری مرتبہ بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے. پہلے رکوع کے اندر انہیں دعوت دی گئی ایمان کے طرف، اور نیک کاموں کے لیے ان کو حکم دیا گیا. آج کے رکوع کے اندر انہیں اپنے انعامات یاد دلا رہا ہے اللہ رب العزت، اور جو احسانات اللہ نے ان پر کیے تھے. اس کے بعد تخویف اخروی ہے. تخویف اخروی کے بعد پھر جو اللہ نے احسانات ان پر کیے تھے ان کی یاد دلائی جا رہی ہے انہیں. اور جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی ناشکری کی، اس پر جو عذابات ان کے اوپر اترے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میرے نعمت کو، جو انعمت علیکم، جو نعمت میں نے کی تھی تمہارے اوپر، جو نعمت میں نے کی ہے تمہارے اوپر. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں پر. اس فضیلت سے مراد اور اس کی وجہ، اس کے طرف اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 20 کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے. جو نعمت اللہ نے بنی اسرائیل پہ کی تھی، اس سے مراد ان کے درمیان انبیاء کا بھیجنا اور انہیں خلافت عطا کرنا. سورۃ المائدہ آیت 20 میں اس کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پہ کی ہے.
اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے بنائے تمہارے اندر انبیاء اپنے نبی، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، خلافت تمہیں عطا کی، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں دیا وہ کچھ جو اللہ نے عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، یعنی تمہیں کتاب عطا کی، تمہارے درمیان انبیاء بھیجے اور تمہیں خلافت عطا کی۔ تو جب تک اور جن لوگوں نے اللہ کے اس نعمت کی قدر کی تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ فضیلت برقرار رکھی، اور آخرت میں یہ فضیلت جو ہے اس سے زیادہ بڑی فضیلت ہوگی۔ لیکن جن لوگوں نے اس فضیلت کی قدر نہیں کی، جیسے سورۃ الاعراف کے اندر آیت 169 کے اندر اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد جو ہے دوسرے ناخلف لوگ آئے، نااہل لوگ آئے، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، لیکن کتاب لینے کے بعد یاخذون عرض ھذا الادنی، اس دنیا کے مال و متاع اور فائدے انہوں نے سمیٹے۔ کتاب کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کے تعلیمات پہ عمل کیا جاتا، لیکن انہوں نے اس کتاب کو معاش کا ذریعہ بنایا، جس طرح آج اس دور کے اندر ہمارے علماء سو نے کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ عنقریب اللہ ہمیں معاف کر دے گا، یعنی اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہیں دل کے اندر، لیکن شیطان نے یہ وسوسہ دیا ہے کہ اللہ عنقریب ہمیں معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اسی طرح پھر دنیائی فائدے آ جائیں تو پھر اسے لیتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ہم نے ان سے کتاب کے اندر یہ وعدہ نہیں لیا اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر حق کے سوا یہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ناحق باتیں کہتے رہی اللہ پر۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اللہ کی کتاب میں یہ لوگ اللہ کے اس حکم کو پڑھتے رہے، اس کا درس اور تدریس کرتے رہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو امساک کیے ہوئے ہیں اللہ کی کتاب پر، یعنی مضبوطی سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو ایسے مصلحین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورۃ مریم کے اندر بھی ذکر فرمایا، آیت 59 کے اندر فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات
فسوف یلقون غیا، کہ ان کے بعد اللہ رب العزت نے، اللہ فرماتا ہے ان کے بعد پھر آئے وہ ناخلف لوگ جنہوں نے صلات کو ضائع کیا، اللہ کے احکامات کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنے خواہشات اور شہوات کے پیچھے یہ پڑ گئے۔ تو اس طرح قرآن مجید سورۃ الفاطر کے اندر بھی اس کی تقسیم کرتا ہے، سورہ فاطر کے اندر 3 گروپوں کے اندر، کہ کتاب تو اللہ نے دی ہے، نبیوں کو بھیجا ہے اللہ نے، لیکن اس کے بعد لوگ جو ہے وہ 3 گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 32 سورۃ الفاطر، سورہ فاطر۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب دی ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں میں سے، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو چاہے وہ بنو اسماعیل ہو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تک جو لوگ آ رہے ہیں یہ بنو اسرائیل ہے، ان کی نسبت جو ہے اسرائیل کی طرف ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو اسماعیل کے اندر آئے ہیں۔ تو چاہے وہ بنو اسماعیل ہو یا بنو اسرائیل ہو، جن لوگوں کو اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی کتاب کے لیے چن لیا تھا، فَمِنْهُمْ، بس بعض ان میں سے ظالم لنفسی، وہ تھے جنہوں نے اپنے حق میں کمی کی، ظلم کیا، کتاب کے بعد انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، یہ تو ظالم ٹھہرے، یہ تو جہنمی ٹھہرے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں سے تھے وہ جو میانہ روی اختیار کی، جنہوں نے نہ تو بہت زیادہ دین کے اندر آگے بڑھے اور نہ پیچھے ہٹے، درمیانہ روی اختیار کی، یعنی فرائض کو ادا کرتے رہے، اور جو نوافل تھے اللہ کے دین کے اندر آگے بڑھنا تھا، جد و جہد تھا، وہ یہ نہ کر سکے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے نیکی کے کاموں کے اندر سبقت حاصل کی، سب سے آگے بڑھے وہ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، تو اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ دیکھیں اس کو فضل کبیر اللہ نے کہا ہے۔ ایک وہ فضل ہے جو اللہ رب العزت نے دنیا والوں پہ کیا ہے، ایک تو عام فضیلت جس کا اللہ رب العزت نے اپنے کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ وہ جتنی بھی مخلوقات ہے دنیا کے اندر، ان مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو فضیلت عطا کی، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آیت نمبر 70۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسانوں کو فضیلت دی ہے، کرامت دی ہے، عزت دی ہے، خشکی اور تری میں ہر چیز کے اوپر، اور فرمایا ہم نے ان کو پاک کھانے دیے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو مخلوقات ہم نے پیدا کیے ان میں سے اکثر مخلوقات کے اوپر ہم نے ان کو فضیلت دی ہے۔ تو ایک یہ تو عام فضیلت ہے جو اللہ نے انسانوں کو دوسری مخلوقات کے اوپر دی ہے۔ پھر انسانوں میں اللہ رب العزت نے ان انسانوں کو فضیلت دی ہے جن کو اللہ نے کتاب دیے ہیں، نبی بھیجے ہیں۔ تو جن امتوں کو، جو ایجابی امت ہے، جنہوں نے اجابت کی ہے، نبیوں کے اوپر ایمان لے آئے ہیں،
اور کتاب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، تو ایسی امت کو اللہ نے غیر کتابی امتوں کے اوپر فضیلت دی جو ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو کتابی امت ہے، ایجابی امت ہے، جنہوں نے کتاب پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اس کے اندر بھی پھر اللہ نے تقسیم کی ہے کہ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ظالم لنفسی، جنہوں نے ظلم کیا، وہ تو جہنمی ٹھہرے۔ دوسرے جو ہے وہ مقتصدن ہے، جو درمیانہ روی اختیار کی جنہوں نے، اور تیسری جو ہے سابقون بالخیرات ہے، جنہوں نے نیکی کے کاموں میں، ایمان کے کام کے اندر مسابقت کی ہے، سب سے آگے بڑھے ہیں وہ، اور اس کو اللہ رب العزت نے فضل کبیر کہا ہے، سب سے بڑا فضل کہا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کے لیے 2 مرتبہ یہاں ان کا ذکر ہوا، تو آیت 47 کے اندر اللہ رب العزت نے 1 مرتبہ فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسی سورہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر آیت 122 کے اندر پھر آئے گا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تیسری مرتبہ سورہ جاسیہ کے اندر آئے گا پھر۔ تو یہ 3 مرتبہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے فضیلت کا جو ہے عالمین کے اوپر ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ میں نے بتائی سورہ المائدہ کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے ان کے درمیان نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انہیں خلافت دی اور ان کو کتاب عطا کی۔ یہی فضیلت اللہ رب العزت نے اس کا ذکر سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 86 کے اندر انبیاء کے ذکر کے اندر کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان میں سے ہر ایک کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے فضیلت دی تھی علی العالمین، عالمین کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان مومنین کے اندر، جس طرح سورۃ النمل کے اندر ایوب علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہوں نے اللہ کے نعمت کا شکر ادا کیا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مومنین میں سے اکثر پر جو ہے فضیلت دی ہے۔ تو پھر دیکھیں نبیوں کو اللہ نے مومنین پر فضیلت دی ہے۔ پھر بنو اسرائیل کے جو مومن تھے، ایمان والے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے صرف اتنا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے فضلتکم علی العالمین، عالمین کے اوپر تمہیں فضیلت دی ہے۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت مومنین کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس امت کے مومنین کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے پھر جو فضیلت کا ذکر کیا ہے وہ بڑے فضل کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ ان پر اللہ رب العزت نے بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ جیسے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 47 کے اندر آپ دیکھیں، اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بشارت دو مومنین کو اے نبی، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُم، اس لیے کہ ان کے لیے من اللہ فضلا کبیرا، اللہ کے طرف سے فضل ہے کبیر، بڑا فضل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے
نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جب ذکر فرمایا ہے تو صرف فضل کا ذکر نہیں فرمایا ہے بلکہ بڑے فضل کا ذکر فرمایا ہے. جیسے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 113 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور ہے اللہ کا فضل اے نبی آپ کے اوپر عظیمہ بڑا. اور اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کے اندر کبیرہ کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو اس طرح بعض لوگ جو بنی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی بنو اسرائیل میں سے، کیونکہ اللہ نے بنو اسرائیل کو فضیلت دی ہے عالمین کے اوپر. تو ایسے لوگوں نے یہ آیتیں تو دیکھی ہے فضلتکم علی العالمین، لیکن وہ آیتیں نہیں دیکھی ہے جو بنو اسماعیل کے لیے اللہ نے فرمائی ہے کہ نہ صرف عالمین کے اوپر اللہ نے فضیلت دی ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو فضلا عظیما فضلا کبیرا، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا فضل عطا کیا ہے، عظیم اور کبیر فضل عطا کیا ہے. اور یہ جو یہاں ذکر کیا جاتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تو یہ اس لیے نہیں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی فضیلت کا اللہ جو ہے وہ ذکر فرما رہا ہے، بلکہ انہیں اس بات کے اوپر ان کو جو ہے ایک قسم کی یعنی زجر ان کو دیا جا رہا ہے اور تانا دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت عطا کی لیکن اس کے باوجود تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا. کیا کیا نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہے لیکن تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا. تو یہاں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس کو کہتے ہیں تخویف اخروی، یعنی آخرت سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. نعمتوں کے ذکر کے بعد وَاتَّقُوا يَوْمًا، بچو اس دن سے. اور اصل معنی اس کا جو لوگوں نے کیا ہے تفسیروں کے اندر وہ یہ ہے کہ وَاتَّقُوا عذاب یومن، کہ بچو اس دن کے عذاب سے. لا تجزی نفس، کہ کام نہیں آئے گا کوئی جان کوئی نفس عن نفس، کسی نفس کے طرف سے شیئن ذرہ بر، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی کام آئے گا، نہ کوئی ولی کام آئے گا، نہ پیر مرشد کام آئے گا، نہ ماں باپ کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے. اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ اس نفس سے کسی قسم کی کوئی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی. شفاعت کی تفسیر انشاءاللہ پھر ہم اسی سورہ کے تیسرے پارے میں جب جائیں گے آیات الکرسی کے اندر انشاءاللہ پھر اس کی وضاحت کریں گے کہ شفاعت قہریہ اور شفاعت اذنیہ کیا ہوتا ہے، اور شفاعت قرآن سے کون سی شفاعت ثابت ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو اکثر لوگ کہتے یہی ہے کہ شفاعت قہریہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، شفاعت اذنی ثابت ہے، لیکن مانتے سارے وہی شفاعت قہریہ ہے کہ اللہ کا نبی لوگوں کو جہنم سے نکالے گا. اسی طرح حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے خاندان کے 40 افراد کو جنت لے کے جائے گا. جو نابالغ بچے مر گئے وہ اپنے ماں باپ کو جنت لے کے جائیں گے. یہ تو وہ شفاعت ہے جو انہوں نے باندھا ہوا شفاعت رکھا ہے. حالانکہ شفاعت جو ہے اس کے بارے میں سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتا ہے
قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ تم ابھی سے اس کے لیے بتا دو کہ فلاں فلاں شفاعت کرے گا، نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ کس کو اجازت دیتا ہے، کب اجازت دیتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ قرآن سے پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ کسی مجرم کے لیے اس دن شفاعت نہیں ہوگا، کسی جہنمی کے لیے شفاعت نہیں ہوگا، کسی ظالم اور کافر مشرک منافق کے لیے شفاعت نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم قرآن کے حوالے سے بتائیں گے کہ شفاعت جو ہے وہ حق کے ساتھ ہوگا اور مومنین کے لیے ہوگا، یہ نہیں کہ مشرک اور کافر اور مجرم کے لیے ہوگا شفاعت۔ فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس نفس سے عدل، عدل کہتے ہیں کسی چیز کا برابر ہونا، یعنی اس کے گناہ کے برابر اس سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کے اندر 4 چیزیں بتائی گئی ہے کہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نفس کسی کے نفس کے کام آ جائے کہ چلو جی مجھے سزا دو، اس کو چھوڑ دو، یا وہ کسی نفس کے بارے میں شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے کہ بھائی میں بڑا آدمی ہوں، میں کہتا ہوں اسے چھوڑ دو، اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ اپنے جرم کے بارے میں جرمانہ قبول کرتا ہے کہ بھائی میرے اوپر جرمانہ لگاؤ، جتنا لگانا چاہتے ہو میں ادا کروں گا، مجھے چھوڑو، جرمانہ لے کے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی زبردستی اپنے مجرم کو چھڑا لے، جیسے اس دور کے اندر امریکہ جہاں بھی اس کا مجرم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے زبردستی چھڑا لیتا ہے، لیکن وہ دن ایسا ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی نفس سے کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کوئی فدیہ کسی سے قبول نہیں ہوگا، اور نہ کوئی زبردستی اپنے مجرم کو چھڑا سکے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو اپنی دنیا کی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت، نَجَّيْنَاكُمْ کہ میں نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم، دیا کرتے تھے یہ تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، برے عذاب کے اندر انہوں نے تمہیں گھیرا ہوا تھا، گرفتار کیا ہوا تھا۔ اور ان عذابات میں سے ایک عذاب کا ذکر اللہ کر رہا ہے، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے یہ تمہارے لڑکوں کو، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے یہ نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو۔ لڑکی چونکہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، انہیں زندہ چھوڑ دیتے تھے، ان سے اپنی خدمت لیتے تھے، اور لڑکے جیسے پیدا ہوتے تھے تو اسی وقت ان کو ذبح کر لیا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ بعض لوگ جو ہے، بعض کیا اکثر لوگ، اور پھر تفسیروں کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ذبح کرتے تھے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، تفسیروں کے اندر لکھی ہے۔ ایک یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو یہ بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے تمہاری حکومت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ حالانکہ غیب کا علم ایک اللہ جانتا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی اگر نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس نے سچ کہا، تو اس نے کفر کیا اور اسلام سے یہ خارج ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں مت ماری گئی ہے ہمارے اس دور کے علماء کی کہ ان کے سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی ہے کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ تمہاری حکومت
بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ ان کی عقل نہیں ہے کہ نجومیوں کو کیسے پتہ لگا۔ غیب کا علم تو ایک اللہ جانتا ہے، قرآن اور سنت نے تو منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری حکومت ختم ہو گئی۔ یہ دوسرا جھوٹ ہے جو مشہور کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے سورہ القصص کے اندر کہ یہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیوں ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو کیوں زندہ چھوڑتا تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 4 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون وہ زمین کے اوپر اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ بنایا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس کے مصر کے جو رہنے والے تھے ان کو انہوں نے گروپوں کے اندر تقسیم کیا تھا، گروہوں کے اندر، جس طرح آج ہمارے یہاں سیاست ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے گروپوں کے اندر سب لوگوں کو تقسیم کر دیا تاکہ ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ فرعونی سوچ ہے جو پہلے سے آ رہی ہے۔ پہلے قوم کی قوت کو پارا پارا کرو، اس کے اندر جتنے زیادہ لیڈر بنا سکو بنا لو، تاکہ پھر جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کے راہ کے اندر رکاوٹ نہ رہے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کوئی بھی آواز اٹھائے گا تو وہ تھوڑے سے ہوں گے، اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے، ختم کر دیں گے۔ پوری قوم کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو پہلے کرتے ہیں شیعان، گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں، فرقوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرعون نے یہ کام کیا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، یہ اس لیے کیا تھا کہ ایک جماعت ان میں سے جو تھی، جو بنی اسرائیل تھی، ان کو کمزور کرے، اور کمزور کرنے کے لیے انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ ان کو گروپوں میں تقسیم کیا تھا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو کمزور بنانے کے لیے یذبح ابناءہم، ان کے لڑکوں کو یہ ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کے لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً یہ فرعون مفسدین میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آیت 5 کے اندر، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً نَّجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور کیا گیا، یعنی بنی اسرائیل، اور انہی میں سے ہم ائمہ بنائے، یعنی خلافت ان کو دے، اور ان کو زمین کا یعنی مصر کا وارث بنائے، اور زمین کے اندر ان کو تمکین یعنی مضبوطی عطا کرے، قوت عطا کریں، اور تاکہ ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو دکھائے وہ کو جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر پیدا کیا اور اس کے گھر کے اندر اس کو بڑا کیا۔ تو اصل میں یہ تھی وہ چیز جو قرآن نے خود بیان کی ہے کہ فرعون اس لیے ان کو ذبح کرتا تھا، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو، تاکہ وہ ان کو کمزور رکھے، تاکہ یہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور فرمایا اس کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کے طرف سے، ایک بہت بڑی رحمت تھی تمہارے رب کے طرف سے۔ جب بھی کسی قوم کے اوپر ظلم بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک بہتری کی یہ راہ نظر آتی ہے کہ شاید اب قوم ایک ہو جائے ظالم کے لیے اور سیدھی راہ کی طرف جو ہے یہ آ جائے۔ تو آج ہماری قوم بھی ایسی ہے، شاید اللہ رب العزت ان کے بارے میں بھی خیر کا یہ فیصلہ فرما دے، کوئی متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا شخص اس ملک کے اندر آ جائے اور یہاں کی خلافت کو جو ہے وہ لے لے، اور اس طرح جو ہے یہاں جو عوام ظلم کی چکی کے اندر پس رہی ہے ان کو اس ظلم سے نکال لیں، اور اللہ کی مہربانی ہو جائے اس قوم کے اوپر
فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اللہ کا وہ نعمت، اللہ فرماتا ہے میرا وہ نعمت یاد کرو کہ ہم نے پھاڑ دیا تھا تمہارے اوپر دریا کو، الگ کر دیا تھا تمہارے اوپر دریا کو۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے خلاف لشکر کیا ان کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، تو راستے میں دریا آیا، موسیٰ علیہ السلام رک گئے، ساتھی بھی اس کے رک گئے کہ ہم تو، بنی اسرائیل نے کہا ہم تو گھیرے گئے، اب تو ہمیں فرعون پکڑ لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر نہیں کرو، ہمارا رب ہمیں راہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا پہ اپنا عصا ماریے۔ جیسے عصا مارا، دریا میں اللہ رب العزت نے راستہ سکا پیدا کر دیا، اور جو اس کی موجیں تھی وہ پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئی۔ آج منکرین سنت ان معجزات کو نہیں مانتے ظالم، حالانکہ یہ معجزہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ جو سمندر کے، وہ دریا کے جو موجیں تھی وہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئی ٹکڑوں کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں نجات دی۔ اور جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر دریا میں اترا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے، غرقاب کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ وادی سینا کے اندر چلے گئے تھے اور وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے اس دریا کے اندر غرق کر دیا۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں تھی، اللہ کے احسانات جو بنی اسرائیل کو یاد دلائے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت، وَعَدْنَا مُوسَىٰ، وَعَدْنَا مُوسَىٰ کہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے 40 لیلۃً، 40 راتوں کا۔ جب وہ وادی سینا میں یہ گئے اور مطالبہ کیا قانون کا، تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں اور 70 افراد جو ہے وہاں سے انہوں نے چن لیے اور وہ ساتھ میں لے گئے، اور 40 دن موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے، اور وہیں پہ اللہ نے اطلاع دے دی کہ اے موسیٰ، سامری نے تیرے قوم کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا ہے، بچڑی کی بندگی میں لگا دیا ہے۔ تو اس کے طرف اختصار کے ساتھ یہاں ذکر ہے ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے پکڑ لیا تھا اس بچڑے کو الوہیت کے ساتھ، من بعدہ، اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور حال یہ کہ تم ظالم تھے، یعنی مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ یعنی اتنے احسانات کرنے کے باوجود وہ قوم جو ہے وہ شرک سے باز نہیں آئی، اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آئی۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معافی کی تمہیں، یعنی یہ جرم اللہ فرماتا ہے ہم نے تم سے ہٹا دیا، اس کی معافی کر دی۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، اس جرم کے بعد، لعلکم، شاید کہ تم تشکرون، اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو تم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور کتاب بھی ایسی والفرقانہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھی۔ جس طرح اس کتاب کو بھی اللہ نے قرآن مجید کو بھی فرقان کہا ہے، اللہ کی کتابوں کی یہ امتیازی حیثیت ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ اسی کو کسوٹی کہتے ہیں، میزان کہتے ہیں۔ آج اس اہم نقطے کو اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے میں اگر اختلافی مسئلہ وہ فیصلہ کرتے ہیں تو یار علماء کی کتابیں دیکھو کہ کیا لکھا ہے، فقہا کی کتابیں دیکھو کہ کیا لکھا ہے، روایت احادیث دیکھو کہ کیا لکھا ہے، تفسیریں دیکھو کہ کیا لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھنے کے لیے ساری چیزیں دیکھیں، لیکن فیصلہ آپ کو اللہ کی کتاب پہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی کتاب جو ہے انہ لقول فصل، یہ فیصلے کی کتاب ہے۔ اس کو اللہ نے فرقان کہا ہے،
یہ فرقان ہے، فرق کرتی ہے حق اور باطل کے اندر، یہ فیصلہ کرتی ہے۔ فرمایا لعلکم، شاید کہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ، راہ پہ ہدایت، سیدھی راہ پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو وہ وقت کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی، اپنے قوم سے، یا قوم، اے میرے قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا ہے تم نے، یعنی شرک کیا ہے تم نے، اور شرک کر کے تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، انفسکم، اپنے جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو الہ بنانے کی وجہ سے، کہ ایک بچڑا جس کو اپنے ہاتھوں سے تم نے تراشا ہے، بنایا ہے، اور پھر اس کی بندگی تم نے کی، اللہ کی صفت کے اندر اس کو شریک کیا۔ یہ مشرک بھی کتنا بے وقوف اور بے عقل ہوتا ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ یہ کیسی قوم ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بچڑا بنایا اور پھر اس پہ عقیدہ رکھا اور اس کو پوجا پاٹ انہوں نے کی۔ یا ہندو کتنی بے عقل قوم ہے کہ یہ گائے کی پوجا کر رہی ہے، بندروں کی پوجا کرتی ہے، سانپوں کی پوجا کرتی ہے، یہ کیسی بے عقل قوم ہے۔ لیکن جب اپنی قوم کو ہم نے دیکھا کہ کسی کی گاڑی کے نیچے گندا جوتا لٹک رہا ہے، یہ کتنی بے عقل قوم ہے کہ یہ جوتا گاڑی کو بچائے گا۔ کسی نے گھر پہ گائے کا سینگ لگایا ہے، کسی نے کالی ہنڈی لگائی ہے، اور اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں دجال آئے گا، وہ بارشیں برسائے گا، فصلیں اگائے گا، مارے گا، زندہ کرے گا۔ دجال بھی ہوگا، کافر بھی ہوگا، کانا بھی ہوگا، یہودی بھی ہوگا، اور اللہ کی صفت میں بھی اس کو شریک کر دیا۔ تو اصل میں مشرک جو ہے یہ بے عقل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں بنی اسرائیل کتنی بے عقل قوم تھی کہ بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا، الہ بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ظلم کیا اپنے جانوں پہ کہ بچڑے کو تم نے الہ بنایا، حاجت روا اور مشکل کشا ٹھہرایا۔ فتوبوا، پس پلٹ آؤ، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کے طرف، اپنے خالق اور مالک کے طرف۔ فاقتلوا، پس قتل کرو، انفسکم، اپنے جانوں کو۔ انفسکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا انہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک میدان میں جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، ایک میدان میں سارے جمع ہو جائیں اور بعض کو قتل کریں۔ انفسکم سے مراد بعض کو قتل کریں، اس طرح اللہ تمہاری معافی جو ہے وہ قبول کر دے گا۔ جیسے یہ وہاں گئے ہیں تاکہ اللہ کے حکم پر عمل کرے، ان سے کہا گیا ذالکم خیر لکم، اس طرح یہ کام کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے رب کے نزدیک۔ تو جب یہ تیار ہو گئے اس لیے کے لیے تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری معافی قبول کر دی، بس ٹھیک ہے تم جاؤ اور آئندہ جو ہے وہ گناہ نہیں کرو، شرک نہ کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو۔ اب یہاں خطاب بنی اسرائیل سے ہے کہ جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز اعتماد نہیں کریں گے آپ کے اوپر۔ اصل میں ایمان کے معنی اعتماد بہ کے ہوتے ہیں، اعتماد کرنا، یقین کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، یعنی آپ کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے، حتیٰ یہاں تک نر اللہ جہرتن، کہ ہم اللہ کو دیکھ لے، جہرتن، سامنے، کھلا، واضح۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تمہیں بجلی کے کڑک نے، ایک بجلی کی کڑک آئی، ایک زوردار آواز آئی، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب یہ بجلی کی کڑک آ رہی تھی تو اللہ فرماتا ہے اس وقت تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، یعنی زندہ کیا۔ اب دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے، 2 موت اور 2 زندگیاں، لیکن بعض مقامات پہ اللہ نے اس سے استثناء بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے جو پہلا مقام ہے آیت نمبر 56 کے اندر، کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے مار دیا تھا،
اور اس کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، اور یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اس پہ قادر ہے۔ من بعد موتکم، تمہارے موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک وہ موت ہے جو اجل مسمى پہ آتی ہے، یعنی انسان کا وقت دنیا کا پورا ہو جائے، اس کے بعد قیامت کے دن وہ اٹھے گا، پہلے نہیں اٹھتا ہے۔ ایک یہ موت ہے جو اللہ رب العزت اس وقت سے پہلے مار دیتا ہے کسی وجہ سے، تاکہ انہیں بتائے، تعلیم دینے کے لیے۔ تو یہ موت جو وقت سے پہلے اللہ دیتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ ان کو اٹھا لیتا ہے، اور ان میں سے یہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ اور اس لیے ان کو اٹھایا لعلکم تشکرون، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم مواحد بنو، اللہ کے شکر گزار بنو، شرک سے توبہ کرو، اللہ کو ایک مانو۔ وَظَلَّلْنَا، اب اور اللہ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے ان کو۔ وَظَلَّلْنَا، اور جب ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تمہارے اوپر ابر کو۔ چونکہ بنی اسرائیل جب مصر سے وہاں گئے ہیں وادی سینا کے اندر، تو وہاں ان کے مکان تو نہیں تھے، نہ چھت تھے، کھلے میدان میں وہ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ابر کو سایہ کر دیا، دھوپ نہیں آتی تھی، سایہ ہی سایہ ہوتا تھا۔ اور چونکہ جب سایہ ہوگا تو فصل کہاں سے ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی مہمان نوازی کے لیے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، فرمایا ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوا کو، من اور سلوا کو تمہارے اوپر اتارا۔ یہ اللہ کی طرف سے تیار کھانے آتے تھے۔ من ایک ایسی چیز، بعض کہتے ہیں کہ وہ میٹھی تھی، اور آسمان سے جس طرح سے جو ہے برف باری ہوتی ہے اور زمین کے اوپر وہ نیچے اترتی ہے، تو اسی طرح کے چیز تھی جو ان کے اس دور کے اندر وہ اترتی تھی، اور اسے وہ کھایا کرتے تھے۔ اور دوسری سلوا تھی، جو بٹیر قسم کی جو ہے پرندے تھے، جو کثرت سے آتے تھے، اور وہ ان کی غذا ہوا کرتی تھی۔ کلو، کھاؤ، من طیبات، من طیباتی، پاک چیزوں میں سے، ما، وہ، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی جو پاک چیزیں ہم نے دی ہے وہ کھاؤ، گڑی سڑی اور گندی چیزیں مت کھاؤ۔ جس طرح آج ہمارے ہاں جو چیز سڑ جاتی ہے وہ ہمارے یہاں آ جاتی ہے بکنے کے لیے، حالانکہ اسلام میں یہ منع ہے۔ جو چیز گندی ہو جائے، سڑ جائے، خراب ہو جائے، وہ مضر صحت ہوتی ہے، اسے کھانا پھر جو ہے اسلام نے منع کیا ہے، اسے نہیں کھانا چاہیے، وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، فرمایا انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا ہمارے اوپر، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن تھے یہ اپنے جانوں پر، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی یہ اصل میں اپنے جان پہ ظلم ہے، شرک یہ اصل میں اپنے جان پہ ظلم ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ شرک سے منع کریں تو آپ سے جھگڑیں گے، آپ گناہ سے منع کریں تو آپ سے جھگڑیں گے، حالانکہ شرک اور گناہ کرنا یہ اپنی جان پہ ظلم ہے۔ دنیا کے اندر بھی انسان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آخرت بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کر وہ وقت کہ کہا ہم نے تم سے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، اس شہر میں۔ اس کے اندر پھر اختلاف ہے کہ یہ بستی کون سی بستی تھی، بعض جو ہے ایک طرف گئے ہیں، بعض دوسرے طرف گئے ہیں۔ جس طرح ایک وہ بستی تھی جو 40 سال تک اللہ نے بنی اسرائیل پر حرام کر دی تھی کہ 40 سال کے بعد تم اس کے اندر داخل ہو سکو گے، تو بعض اس سے یہ بستی مراد لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ تم، فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہتے ہو، رغدن، فراوانی کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخلہ ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گناہ کو چھوڑ دو۔ وَقُولُوا، اور کہو، حِطْوَةٌ، حِطْوَةٌ یعنی لفظ حِطْوَہ، حِطْوَہ کے معنی مختلف لوگوں نے کیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی اے اللہ گناہوں کا بار تو ہم سے اتار دے، نغفر لکم،
تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے خطایاکم تمہارے گناہوں کو، وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ کریں گے اجر اچھا عمل کرنے والوں کا، یعنی جو لوگ اچھا عمل کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اجر کو ہم بڑھائیں گے، اللہ وعدہ کرتا ہے۔ لیکن ان بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ بدل یبدل تبدیلا کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز لینا اور دوسری چیز دینا۔ کسی چیز کے تبدیل کرنے میں یہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی سے کوئی چیز کا تبادلہ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ دیتے ہیں اور دوسرا لیتے ہیں۔ تو ایک چیز انہوں نے لی، وہ کیا تھی؟ فبدل الذین، پس انہوں نے لی، کن لوگوں نے لی؟ الذین ظلموا، جو ظالم تھے، قولاً بات، قولاً قول لیا انہوں نے، کون سا قول لیا؟ غیر الذی، سوا اس قول کے قیل لہم جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی جو بات ان سے کی گئی تھی وہ بات انہوں نے چھوڑ دی، اور اس کے بدلے میں ان ظالموں نے وہ بات لی جو اس کے علاوہ تھی، غیر الذی قیل لہم، جو اس کے علاوہ تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ مفسرین نے پھر روایتوں کے ذریعے اس کو حنطوۃ جو ہے ذکر کیا ہے، حنطوۃ کے بجائے حنطوۃ، یعنی ہمیں گندم چاہیے، ہمیں خوراک چاہیے کھانوں کے چکر میں۔ آج بھی جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دنیا کی دعا کرتے ہیں، اگر آپ ان سے آخرت کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، تو وہ کہیں گے بھائی پہلے پیٹ کی بات کرو، پہلے پیسوں کی بات کرو، دنیا کی بات کرو، اس کے بعد جو ہے آخرت کی بات ہوگی۔ تو آج بھی ایسے بے ایمان لوگ دنیا کے اندر کثرت سے موجود ہے۔ فرمایا فانزلنا، پس نازل کیا ہم نے، علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، شرک کیا تھا، رجزاً سخت قسم کا عذاب، من السماء، آسمان کے طرف سے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو ان اسباق کے اندر ہمارے لیے بڑی تعلیم ہے، کیونکہ اس کے ابتدا کے اندر ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل تو گئے، اب یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے کہ اس سے ہم تعلیم لیں، اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کریں، شرک سے اجتناب کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اسلام کے اوپر عمل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔